हम सिर्फ इतना पीडीएम को बताना चाहते हैं, जिन्होंने हमसे हमारा निशान छीना कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को उसको इबरत का निशान बनाएंगे। ये आप लोग गवाह हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि 13 जमातें मुत्तहिद होकर एक हुकूमत को ख़त्म करती है उस बुनियाद पे कि उन्होंने कौम से मुंह से नवाला छीना है। इस बुनियाद पे वो इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन का बाजार इतना गर्म है, जो हमारे अवाम के टैक्स से जो हमारे मेंबरान साबिक मेंबरान को जो पैसे दी जाती थी उसमें से 40 से 50% कमीशन और करप्शन के नजर हो जाता, बाकी कोटा की डेवलपमेंट आपके सामने। जब ये सियासी जमातें 13 इकट्ठे होकर कुछ आवाम को ना दे सके तो क्या जो आज अकेले होकर आ रहे आपके सामने पेश हो रहे वो मसाइल हल कर सकते हैं? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा ये था कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शेरानी साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम इत्यादी है, वो उस पर तफसीली रोशनी आज सादिक नूरज़ई साहब डालेंगे। मैं यहाँ पे कारी अब्दुल मालिक साहब जो ANA 264 से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, उन्होंने मेरे हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और इसके साथ शमसरीन ब्रिगेड साहब जो ANA 264 के कैंडिडेट थे और PB 45 के, उन्होंने भी मेरे हक़ में और मलिक लियाकत लेडी के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया, शमसरीन ब्रिगेड साहब। और इसके साथ हमारी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने PB 44 मलिक फैसल देवार साहब का जो सूबाई हल्का है और PB 45 मलिक लियाकत लेडी साहब का, उन पर उन्होंने हमारा गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। हम इनके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप तमाम को पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। हम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि हमसे हमारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो उन्होंने जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अमाला अदालत का एहतराम करते हैं, उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमसे हमारे इंतखाबी निशान बेट छीना गया। हम सिर्फ इतना पीडीएम को बताना चाहते हैं, जिन्होंने हमसे हमारा निशान छीना कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार, जो अब हम आज़ाद उम्मीदवार है, जिन्होंने हमारा इंतखाबी निशान छीना है, उसको इबरत का निशान बनाएंगे। ये आप लोग गवाह हैं। और उसके साथ इलेक्शन है, हम तमाम सियासी अकाबरीन का एहतराम करते हैं, तमाम सियासी मजहबी और कॉन्फ्रेंस जमातों का एहतराम करते हैं। आपकी तवज्जुह से हमें पैगाम देना चाहते हैं कि हर पार्टी का अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर है। हम ताफूज़ नामूस रिसालत के मुर्शिद के सिपाही हैं। जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा केस लड़ा था कि मुसलमान अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, और आखिरी कलाम पे उनके जो खाके बनाए जाते थे, उस पर हम हर मुसलमान का दिल में दर्द होता है। तो ये जो हमारा कैद है आपके सामने कि अभी तोशाखाना भी आपके सामने है, और जो सैफर था वो मुल्क वज़ीर-ए-आज़म है, कोई अटमी राज उन्होंने ले रहा नहीं था। मुल्क वज़ीर-ए-आज़म में सैफर एक अपना उसका है कि वो बताया कि किस तरह सैफर एक सिफारती ख़त होता है, एक ख़त के ज़रिए वो बताया जाता है कि धमकी ही थी। तो उसके लिए हम मैदान में उतरे, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। मैं सिर्फ बात करूँगा ANA 264 के हवाले से। इंशाल्लाह रहमान आप लोग देखेंगे हमारे ANA 264 पे हमारा मुकाबला BNP का मुकाबला PTI, हम मैदान में मद मुकाबले, और इंशाल्लाह रहमान आपको रिजल्ट देंगे। चूँकि आज के बाद जो हमें ये सपोर्ट मिला और शमसरीन साहब का और इनका जो हमारे साथ हिमायत हुआ, तो इंशाल्लाह रहमान ये मैं यहाँ पे आपके सामने आज सादिक साहब हमारे सीनियर हैं और आज अब्दुल मालिक साहब ये जो हमारे है, इनके सामने मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम आगे भी मिलजुल कर चलेंगे। हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी की शक्ल में जिन्होंने हिमायत किया PB 44 पे, 45 पे और ANA 264 पे, इंशाल्लाह रहमान हम मिलकर इलाके के आवाम के उनके मुफाद के लिए, ज़ाती मुफाद नहीं, अगर कोई भी ज़ाती मुफाद होता तो ये हमसे डिमांड करते। इन्होंने कहा कि हमारा नज़रिया है कि हम मरकज़ में कोalition है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब जो एक आला कद के शख्सियत है और उनका खान साहब के साथ कोalition है। अगर हमारे चेयरमैन बाहर होते तो कुछ और सिनेरियो होता, चूँकि वो भी जेल में और हमारे ऊपर इंट्रा पार्टी, उसके बाद हमें निशान बहुत लेट दिया गया। तो इसलिए आप साफ़ी हज़रात आज जो है आप आए हुए, हम सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से हमारा अपना मंशूर है। पाकिस्तान का जोग्राफी हदूद एक तरफ, बलूचिस्तान में हम अमन अमान सबसे पहली तरजीह हमारी होगी। बलूचिस्तान के सैल और वसैल पे यहाँ के लोगों का, मुकामी लोगों का हक कीमत होगा, और हम चाहते हैं कि हम मिलकर यहाँ पे जो इश्यूज़ है, यहाँ पे जो सबसे अहम मसला है, आप सबके सामने मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह परफेक्ट में भी 100% नहीं हूँ,
مگر اگر اللہ نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی یہاں پہ انشاءاللہ کراچی جو ہب جس کو کہتے ہیں وہ صنعت کا، ہم یہاں پہ صنعت کے لیے نوجوانوں کے لیے، ہنرمند نوجوانوں کے لیے یہاں پہ ہم ادارے بنائیں گے روزگار کے لیے، کیونکہ روزگار جو آپ کلاس 4 10 لاکھ روپے کا ہے۔ کرپشن کمیشن کا بازار اتنا گرم ہے، جو ہمارے عوام کے ٹیکس سے جو ہمارے ممبران سابق ممبران کو جو پیسے دی جاتی تھی اس میں سے 40 سے 50% کمیشن اور کرپشن کے نظر ہو جاتا، باقی کوٹہ کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے، جتنے ڈیولپمنٹ کے اربوں روپے یہاں پہ آئے تھے وہ کوئی بھی نظر زمین پہ نہیں آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا یہ عہد ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی، ہم پاکستان کے استحکام اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں کے جو ڈیولپمنٹ ہے، سب سے پسماندہ علاقہ یہ 264 ہے، وہاں پہ صحت کے حوالے سے کوئی اس طرح کی وہ فیسلٹی نہیں کیا گیا، وہاں پہ کوئی اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ 2 ہاسپٹل، ایک BMC ہے اور آگے جو ایک ہمارا شیخ زید کا ہاسپٹل بنا وہ بھی BMC سے اچھا ہے۔ ڈاکٹر تو پہلے نہیں ہوتے، ڈاکٹر ہوتے تو میڈیسن نہیں ہوتے، MSD میں اتنے میڈیسن پڑے ہوتے، وہی ڈاکٹر باہر پریکٹس کرتے، تو ہم چینج کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اللہ کے لاس کا وہاں پہ کوئی کالج اور یونیورسٹی، آپ نے ایک بلوچستان یونیورسٹی وہ بھی کس وقت سے بنی ہوئی ہے۔ ہماری یہ ہے کہ سب سے ایجوکیشن اور ہیلتھ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوگا، اس کے بعد پینے کا صاف پانی اور امن و امان، بلوچستان میں امن امان اور نوجوانوں کا روزگار۔ امن امان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ عوام ہو یا ہمارے سیکورٹی ادارے ہوں، ہمارے لیے پولیس کا، ہمارے لیے FC کا، ہمارے لیے فوج کی سپاہیوں کی بھی جان ہمارے لیے عزیز ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کی جان ہمیں عزیز ہے۔ آپ دیکھ رہے اس طرح ماحول بنایا گیا، 2-3 دن سے خوف کی فضا ہے، اس خوف کی فضا سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم گھبرانے والے۔ انشاءاللہ الرحمن پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں آپ کو میدان میں نظر آئیں گے اور جواں مردی سے مقابلہ کریں گے۔ جو دن وہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ نے رزق کی کامیابی کی یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کہ پریس کانفرنس کے حوالے سے سردار زین العابدین صاحب نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان جس کی قیادت حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب فرما رہے ہیں، یہ حلقہ 264 پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہے، چونکہ ابھی تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، سردار زین العابدین صاحب کی اس حلقے پہ ہمارا قاری عبد المالک صاحب ہیں امیدوار جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، اس کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم PB 44 اور PB 45 پہ ان کے امیدواروں کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری حمایت ابھی کا تو نہیں ہے، ہماری اور ان کی مستقل ایک اتحاد ہے۔ حضرت شیرانی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے وہ مستقل ایک اتحاد کی صورت میں ہوا ہے۔ حالات جس طرح کے بھی ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی دیتے رہیں گے، اور دیا بھی ہے اور دیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر وقت اور ہر فورم پہ اور ہر وقت ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے، اور ساتھ ہی آپ سب صحافی حضرات کو معلوم ہے کہ اس ماحول میں جو الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے، اور خصوصاً پھر ہمارے 2 صوبوں میں جو ہو رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، جس طرح سردار زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ کیا جو خوف کے فضا بنا دیا گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن ہو تو اس کے لیے تو فضا ہموار کی جاتی ہے اور پرامن ماحول مہیا کی جاتی ہے، یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی ہے بلکہ عوام کے کرائے لی جاتی ہے اور بخوشی لیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہ جانے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی قوت ہے کہ اس طرح کی فضا قائم کر کے، اور الیکشن کے بغیر بھی ہمارے بلوچستان میں ایسے فضا بنا دی گئی ہے کہ انسان جینا تو بالکل مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو بھی مسائل یہاں پہ ہیں، بنیادی مسائل وہ ہم سے آپ کو زیادہ معلوم ہیں، یہاں پہ جو بھی مسائل جس کی وجہ سے حالات بنائے جا رہے ہیں تو وہ ہم اور آپ کو پتہ ہے۔ ہم تو جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی بھی فرد جرم کرتا ہے تو ہمارے ملک کے ادارے بنے ہوئے ہیں، سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔
ہونا یہ چاہیے کہ اس کو سامنے لایا جائے. اگر کوئی مجرم ہے تو جو مجرم ہے وہ ثابت کر کے دکھائے کہ مجرم، اس کو سزا دی جائے. اگر نہیں ہے پھر ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ کسی کو غائب کرے یا کسی کو جو ہے لے جائے. یہ پھر ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، بلکہ نہیں ہونا چاہیے. جو اگر مجرم ہے تو اس کو سامنے لا جائے. آپ کی عدالتیں جو پھر یہ جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان پہ پھر اس کی کیا مقصد رہتی ہے؟ کیا وہ صرف وہ غریب کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو سزا دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ مسائل جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. بدقسمتی سے ہماری جو ریاست ہے اور اس ریاست میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اور یہ جو مسائل کے شکار ہے وہ بہت ہی آسان ہے اگر ہم حل کرنا چاہیں. اور بنیادی ضروریات جو زندگی کے ہمارے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو فراہم کر دے. ہم سے گزرے ہوئے جو لوگ یہاں پہ آئے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 13 جماعتیں متحد ہو کر ایک حکومت کو ختم کرتی ہے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے قوم سے منہ سے نوالا چھینا ہے. اس بنیاد پہ وہ اکٹھے ہو کے ایک اعلامیہ انہوں نے عوام کو دیا کہ ہم اس مشکل سے آپ کو نجات دلائیں گے، اور انہوں نے ملکی اداروں کو تباہ کر دیا. ہم اور آپ نے دیکھا کیا وہ مسائل حل ہو گئے؟ مہنگائی اس سے بڑھ گئی. جب یہ سیاسی جماعتیں 13 اکٹھے ہو کر کچھ عوام کو نہ دے سکے تو کیا جو آج اکیلے ہو کر آ رہے آپ کے سامنے پیش ہو رہے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ ہمیں ادراک کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل حقیقی نمائندے کون ہیں. جب تک آپ اقتدار حقیقی اس ملک کے حقیقی نمائندوں کے حوالے نہیں کریں گے تو یہ مسائل تو ہوتا رہے گا. تو میں یہی آپ کے توسط سے یہی گزارش کروں گا ان قوتوں سے کہ جو اس ملک کے اپنے آپ کو سیاہ اور سفید کو مالک سمجھتے ہیں کہ وہ رحم کر لے، بس کر دے. حقیقی نمائندوں کو ایک آزاد رائے کے تک اس کو رائے کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے رائے استعمال کرے تو پھر انشاءاللہ یہ مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لہٰذا ابھی یہی ہے کہ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ PB 264 پہ اور 44 اور NA 264 پہ PB 44 پہ اور PB 45 پہ پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ مکمل حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا ساتھ ہی دیتے رہیں گے.